رسول کے لیے ہر اعتبار سے پاک و پاکیزہ، اور ان کی نسل میں بھی ہر ایک کو ہر عیب سے مبرہ ہونا، جس سلب سے، جس سلسلے سے وہ نبوت کا سلسلہ جو ایک سلب سے دوسرے سلب تک آیا ہے، ان کا سب کا پاک و پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ اور حتیٰ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سلب نہیں بلکہ جس آغوش میں ہے اس آغوش کا بھی پاک و پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ میں ایک شیعہ ہو کے دفاع نہیں کر رہا ہوں جناب ابو طالب علیہ السلام کا، میں ایک عقل مند ہو کے چاہ رہا ہوں دفاع کروں جناب ابو طالب کا، میرے پاس عقل ہے۔ آپ بھی چاہیے تاریخ کو پڑھیے، تاریخ میں رسول خدا کی تربیت میں جناب ابو طالب کا، میں آپ کو ایک موضوع دے رہا ہوں تحقیق کا، تمام ناظرین کو، ہمارے تمام اہل سنت حضرات برادران جو ہمارے دیکھ رہے ہیں، ہفتہ وحدت ہے، تاکہ ہم چاہ رہے ہیں اس لیے تاکہ یہ باتیں ہمارے اختلاف کو ختم کریں۔ آپ کھلے عام نہ اعلان کریں وہ الگ سی بات ہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں آپ تحقیق تو کر لیں، آپ جائیے تحقیق کیجیے تاریخ میں، جو بزرگ علماء نے تاریخیں لکھی ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کس طرح کی، اور کس دوسری آغوش میں جو ہے وہ پلے ہیں رسول خدا۔ اس کو دیکھیں، اسٹڈی کریں، یعنی جو لوگ کہتے ہیں ان کے کہنے پہ جو ہے وہ، یعنی اپنے کان کو ہاتھ لگا کے دیکھیں کہ ہے کہ نہیں، کوے کے پیچھے نہ بھاگیں۔ تاریخ میں بہت سے لوگ کوے کا کام کرتے تھے، یعنی صرف مشہور کر دیا انہوں نے، جو بالکل ریالٹیز کے خلاف انہوں نے کچھ باتیں پیش کر دی، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں تاریخ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ تاریخی منابع ہمارے پاس ہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس، بیٹھ کے دیکھ لیں۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ آئیے اور آپ اپنی عقیدت و محبت ظاہر کیجیے، لیکن کم از کم روز محشر اللہ کو جواب دینے کے لیے ہمارے پاس ویلڈ پروف ہونا چاہیے۔ کیونکہ نبی کی ذات اللہ نے ہر عیب سے مبرہ بنائی ہے، عیب چاہے مادی عیب ہو یا معنوی عیب ہو۔ کفر جو ہے ایک معنوی عیب ہے، ایک نقص ہے۔ اس صلب میں، جس صلب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، اس صلب میں کبھی کوئی کافر نہیں آ سکتا، اور اس آغوش میں کہ جس میں نبی پل رہے ہیں، اس آغوش میں بھی۔ اب میں آپ کو دیکھیے ایک ایگزامپل دوں آپ کو، پھر وہ قرآن سے میں ایگزامپل دے رہا ہوں۔ آپ دیکھیے، جب جناب موسیٰ کو، جناب موسیٰ کی والدہ نے وہ ٹوکری میں رکھا اللہ کے حکم سے، اچھا اب رہی بات ان کو دودھ پلانے کی، ٹھیک ہے، تو اللہ نے صاف فحرمنا علیہ المراضع، ہم نے موسیٰ پر تمام دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا۔ کس معنی میں حرام کر دیا؟ یعنی محروم رکھا، حرمنا علیہ المراضع، یعنی کسی بھی دودھ پلانے والی خاتون کے آغوش میں جا کے جناب موسیٰ دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اسی اسنا میں جناب موسیٰ کی بہن آتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں، هل ادلکم علی اہل بیت، ہم ایسے اہل بیت اور ایسے گھر والوں کی خبر دیں تمہیں، ایسی خاتون کی خبر دیں کہ جو جناب موسیٰ کو دودھ پلا سکتی ہیں اور ان کو یکفل ہو اور ان کی پرورش کر سکتی ہیں۔ تو پھر جو ہے جناب موسیٰ کی والدہ آئی اور جناب موسیٰ اپنی والدہ کی گود میں گئے اور وہاں جا کے دودھ پیا۔ یعنی کیا خدا راضی نہیں ہے؟ اب دیکھیے قرآنی پروسیس ہے یہ، خدا نے کسی غیر مومنہ کی جو ہے وہ دودھ کو اپنے نبی کے لیے جو ہے وہ گوارا نہیں سمجھا، ٹھیک ہے، کسی غیر مومنہ کے آغوش میں جا کے وہ دودھ نہیں پئیں گی۔ تو کیسے ممکن ہے رسول خدا پوری طرح سے خورد و خوراک، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھا، جو رسول خدا سے برتن ہے، جناب موسیٰ سے برتن ہے، ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، زندگی کے تمام امور جو ہے وہ علیہ باللہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوں گے کہ جو خدا پہ ایمان نہیں رکھتا ہو۔ ہرگز خدا، یعنی دیکھیے مثلا خدا جب رسالت دیتا ہے تو رسالت کے تمام اہتمام بھی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ خدا نے مثلا کوئی نظام نہیں، کوئی قانون نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں، یعنی یہ خاص عہدہ ہے، یہ قائد لطف ہے خدا کا، تو اس میں ذرہ برابر بھی خدا رکھنا تحمل نہیں کر سکتا، ذرہ برابر بھی خدا رکھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ علمہ البیان